میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ پیارے بچوں، آئیے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہمارا کیا ہے؟ ایک پیاری حدیث۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب بڑھتے ہیں ایک پیاری حدیث کی جانب۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پیارے بچوں، ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں۔ پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ میں ہوتا ہے کیا؟ حدیث یاد کرنی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ جی، تو پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ میں ہوتی ہے کہ پیاری حدیث، اور ہمارے سیگمنٹ میں ہوتی ہیں کچھ تصویریں بھی، وہ ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھیجتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث اسکرین پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ ایک بار مل کے دہرائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن، الصلاۃ نور المؤمن۔ پیارے بچوں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اس حدیث کو یاد کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ 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 نور 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 المؤمن۔ المؤمن۔ الصلاۃ نور تک کس کو یاد ہو گیا؟ جی بلال بھائی۔ الصلاۃ نور المؤمن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الصلاۃ نور المؤمن۔ اب کس سے سنیں؟ جی عبدالحسیب بھائی۔ الصلاۃ نور المؤمن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہمارے علی رضا بھائی، جی علی رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ نماز مومن کا نور ہے، 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 سب مل کے پڑھیں، نماز مومن کا نور ہے۔ جی، اب ترجمہ کس کو یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا؟ چلے سنائیں۔ نماز نور کا مومن ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، آپ نے بولا یاد ہو گیا ہے، تو اس میں غلطی کیوں آئی؟ آپ نے پڑھا نماز نور کا مومن، یہ ہے نماز مومن کا نور ہے۔ تو پیارے بچوں، اب کون سنائے گا؟ سب کو یاد ہو گئی اچھی طریقے سے؟ ایک بار دہرا دیتے ہیں، نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ اب کس کو یاد ہو گیا؟ بھائی ہو گیا پکا؟ اب تو غلط نہیں آئے گی جس میں نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب کس سے سنیں؟ اب عبدل مجیب بھائی سے سنتے ہیں۔ نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہمارے علی رضا بھائی۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عبد الحسیب بھائی۔ نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب حدیث کون سنائے گا؟ عربی بھی سنانا ہے اور ترجمہ بھی۔ دیکھیں عبد الحسیب بھائی، جی سنائیں۔ الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اچھے طریقے سے کون سنائے گا؟ جی علی رضا بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بلال رضا بھائی۔ الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب وقت ہوا ہے آپ کی تصویروں کی جانب پڑھنے کا۔ جی تصویر دکھائیے۔ فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ ہنا بنت اشاق اتاریہ چشتیہ شریف سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ عروس اتاریہ لاہور سے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت اچھی تصویر بنائی ہے، پروگرام کا نام بھی لکھا ہے اور سورج بھی بنایا ہے، پتے بھی بنائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ حدیث پاک، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مہنور اتاریہ ملتان شریف سے، بہت پیاری پکچر بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ حدیث مبارکہ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، ایپیسوڈ 9۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مہنور اتاریہ ہے ملتان شریف سے، ماشاء اللہ بہت اچھی پکچر بنائی ہے، ایسی پکچر بناتے رہیں۔ جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں الجبہ تاریہ چشتیہ شریف سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ ایاکم والکذب، ترجمہ ہے جھوٹ سے بچو۔ یہ ہے رباب شاہد عطائی کراچی سے ہیں، یہ ماشاء اللہ بہت اچھی پکچر بنائی ہے، ایسے ہی بناتے رہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی بھیجتے رہیں۔ جی نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمنون حیلون لینون، ترجمہ ہے مومن لوگ نرم دل اور نرم طبیعت ہوتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے پکچر بہت اچھی بنائی ہے۔ عمار شہزاد اتاری، یہ ہے اسلام آباد سے۔ آپ نے پکچر تو بہت اچھی بنائی ہے مگر آپ نے جو بیک گراؤنڈ میں کلر کیا ہے اسی کلر سے ترجمہ لکھ دیا ہے تو وہ تھوڑا واضح نہیں ہو رہا، تو آئندہ کبھی بھی پکچر لکھیے گا تو کوئی الگ کلر پہ لکھیے گا، سیم کلر پہ نہیں لکھیے گا، بیک گراؤنڈ الگ ہونا چاہیے اور جو حدیث اور ترجمہ وہ بھی الگ کلر سے لکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرو، آسانی پیدا کرو۔ الجبہ اتاریہ یہ چشتیہ شریف سے، ماشاء اللہ بہت اچھی پکچر بنائی ہے، دل بنائے ہیں، پھول بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر کا پانی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، جو کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کرنے رہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بنت بشیر اتاریہ فیصل آباد سے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی پکچر بنائی ہے، بیچ میں شپ بھی بنائی ہے اور پانی بھی ہے اور ساتھ میں درخت بھی ہے، سمندر کے حوالے سے حدیث ہے اور سمندر بھی بنایا ہوا ہے، آگے سورج ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، بے شک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت اچھی بات لکھی ہے، جن پینسل سے ہم حدیث پاک لکھتے ہیں ہمیں ادب سے رکھنا چاہیے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ انہوں نے کلر پینسل کو ڈبے میں ڈال کے پورے بنایا ہوا ہے اور شعر بھی لکھا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں بنت بشیر اتاریہ فیصل آباد۔ نیکسٹ ماشاء اللہ عز و جل کنزہ اتاریہ یہ چکوال سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
انہوں نے پھول بھی بنایا ہے ماشاء اللہ. حدیث پاک بہت واضح ہو رہی ہے, دل بھی بنایا ہے. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ کنزہ تاریہ چکوال سے. سبحان اللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. فرمانے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. یہ ہیں عبد الرحمن, پنجاب کے شہر سولہ سے گنبد بھی بنایا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ علی احمد اتاری کوہٹا سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الارض کلھا مسجد. ترجمہ, ساری زمین مسجد ہے. سبحان اللہ. مسجد سے ریلیٹڈ انہوں نے حدیث لکھی ہے اور مسجد بھی بنائی ہے ماشاء اللہ. گنبد بھی بنایا ہے ماشاء اللہ, پھول بھی بنائے. تو پیارے بچوں, یہ تھی آپ کی کچھ پکچرز جو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی. تو پیارے بچوں, آج کا سوال میں بتانا بھول گیا تھا. آج کا سوال ہے حجر اسود کہاں لگا ہے؟ یہاں پہ بچوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ہم کس سے پوچھیں؟ ہم پوچھتے ہیں عبدالحسیب بھائی سے. پہلے پوچھتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ. جی سبحان اللہ. اب علی رضا بھائی. خانہ کعبہ کی دیوار پہ. جی سبحان اللہ. پیارے بچوں, اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے پڑنے کا. اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہم آگے سیگمنٹ کلام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مسوان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ مرحبا, چلیں گے شہ ابرار کے پاس. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی شروع کیجیے. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار
سند دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مسوان بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بات اب آج نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے سیگمنٹ جانے پڑھنے کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں، آئیے اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں اپنا پیارا پیارا دین عطا فرمایا ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں بہت سارے حکم دیے ہیں. ان میں سے ایک حکم نماز پڑھنے کا بھی ہے، اور اس نماز پڑھنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں. آئیے کچھ فائدے ہم سنتے ہیں. نماز کی برکت سے بندہ دماغی، مینٹل، اعصابی، نیورل اور نفسیاتی امراض، سائیکولوجیکل ڈیزائزز، نیز جوڑوں کے درد، جوائنٹس پین، معدے کے السر، ڈائبٹیز، پیرالائز، بلڈ پریشر، آنکھوں اور گلے کے امراض سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کو کولیسٹرول کی مقدار کو نارمل رکھنے کا ایک مستقل ذریعہ ہے. نماز کی حالت قیام میں ریڑھ کی ہڈی، بیک بون کو سکون ملتا ہے اور رکوع کرنے سے کمر درد سے نجات ملتی ہے. تو پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے کیا کیا سیکھا؟ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی علیزہ بھائی پتہ ہے؟ جی بتائیں. رکوع کرنے سے ہمیں ہماری کمر درد سے نجات ملتی ہے. جی، رکوع کرنے سے ہمیں کمر درد سے نجات ملتی ہے. پیارے بچوں، نماز کی برکت سے بندہ دماغی، معدے کے السر، فالج، بلڈ پریشر، آنکھوں اور گلے کے امراض سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہے نماز کی حالت قیام میں ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کو سکون ملتا ہے. چلے آئیے آگے سنتے ہیں. پیٹ کا نظام بہتر ہوتا ہے اور پتھری بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے. نماز سے گھٹنے اور کوہنیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں. نماز گردن اور شانوں کے پٹھوں کے لیے بہترین ورزش یعنی ایکسرسائز ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے یہ فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رہے، نماز اللہ پاک کو راضی کرنے اور فرض ادا کرنے کی نیت سے پڑھیں. صرف ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں جو آج ہمیں سائنس سکھا رہی ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے سنا نماز کی برکت سے کچھ فائدے اسلام اور سائنس میں. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے یہ سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا. وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے پڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت میں؟ بلال بھائی پتہ ہے آپ کو؟ علیزہ بھائی؟ جی علیزہ بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت جانتے ہیں. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے آج ہم لباس کی سنت کے بارے میں سنتے ہیں. کس کے بارے میں؟ لباس کی سنت کے بارے میں. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے. کون سے لباس کو پسند فرمایا ہے؟ سفید لباس کو. اور ارشاد فرمایا ہے سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ. پیارے بچوں، جب بھی کپڑے پہننے لگیں
تو سیدھی طرف سے پہننا شروع کریں. کس طرف سے پہننا شروع کریں؟ سیدھی طرف سے. سیدھی طرف کون سی ہے؟ یہ والی. اور سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ. مثلاً جب قمیص پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں, پھر الٹی آستین میں الٹا ہاتھ داخل کریں. پہلے قمیض میں کون سا ہاتھ ڈالنا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ. جی, اس کے بعد الٹا. جی سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تو سیدھی طرف سے شروع فرماتے. کس طرف سے شروع فرماتے؟ سیدھی طرف سے. پیارے بچوں, ہم نے اس سیگمنٹ میں کیا سیکھا کہ ہمیں کپڑے سیدھی طرف سے پہنے جائیں گے. پیارے بچوں, ہم نے سب سے پہلے سنت کون سی سنی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ بلال بھی پتہ ہے. ہم نے سنت کون سی سیکھی ہے, کون بتائے گا؟ لباس پہننے کی. جی ہاں, ہم نے لباس پہننے کی سنتیں سیکھی. کیا کیا سنتیں تھی؟ جی پہلی سنت علی رضا بھائی بتائیں. ہمیں سفید لباس پہننا چاہیے, اور جب لباس پہنے تو سیدھا ہاتھ داخل کریں, سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں اور الٹی آستین میں الٹا ہاتھ داخل کریں. جی تو پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لباس کو پسند فرمایا ہے؟ سفید لباس کو. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا. تو پیارے بچوں, اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ ریکارڈڈ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام احمد سبحانی ہے. آپ کے سوال کا جواب, خانہ کعبہ میں حجر اسود لگا ہوا ہے. جی, خانہ کعبہ کی دیوار پر حجر اسود لگا ہوا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد اتاری. میں ہوں محمد طلحہ اتاری, شہر چنیوٹ سے. آج ہم آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والکذب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جھوٹ سے بچو. میرا پیارا دین زندہ باد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اپنے ایک حدیث سنائی. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں, حجر اسود خانہ کعبہ کے کارنر میں لگا ہے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا مسلمان بھائی, آپ اس کلام کے کچھ دو شعر سنا دیں. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں محمد احمد اتاری, چشتیہ شریف سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی. کعبہ شریف پر لگا ہوا ہے. جزاک اللہ خیرا. جی, حجر اسود کعبہ شریف پہ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ کا بھی جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسنین بلال ہے. میں دارالمدینہ کلاس 1 میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انما الطاعۃ فی المعروف. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اطاعت
صرف نیکی کے کاموں میں ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے ایک حدیث سنائی. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حجر اسود خانہ کعبہ کے دیوار پر لگا ہوا ہے. ہمارا مدنی چینل. آمین. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام زینب طاہرہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. جی آپ نے پڑھا حجر اسود، تو یہ نہیں ہے، حجر اسود ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. لگاؤں گا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. مصطفیٰ سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں احمد طاری توسا شریف سے. میں آج کہاں سناؤں گا. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام حسین رضا طاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں، ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں. اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ ایک کرامت سنتے ہیں نبیوں کی. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ کرامات صحابہ. تو پھر ہم نبیوں کی کرامت کیسے سنیں گے؟ اس سیگمنٹ کا نام ہی ہے کرامات صحابہ، تو ہم صحابہ کی کرامت سنیں گے. آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے. آپ رضی اللہ عنہ بہت اچھی تلاوت فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بہت اچھی تلاوت. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رسپیکٹ کا معنی عزت کرنا. جی عزت کرنا. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز تہجد شروع کی. گھر میں آپ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے قریب آپ کا بچہ یحییٰ بھی سو رہا تھا. اچانک آپ کا گھوڑا بدکنے لگا اور آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا آپ کے بچے کو کچل نہ دے. چنانچہ آپ نماز ختم کر کے اپنے گھر کے صحن میں آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے کی طرح چراغ روشن ہے. کوئی چیز آپ کے مکان کے اوپر اتر رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا تو فوراً گھبرا گئے اور آپ نے تلاوت ختم کر دی. اور صبح کو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں کی مقدس جماعت تھی، یہ فرشتوں کی مقدس جماعت تھی جو تیری تلاوت کی وجہ سے آسمان سے تیرے مکان کی طرف اتر رہی تھی. کہاں سے اتر رہی تھی؟ آسمانوں سے مکان کی طرف اتر رہی تھی. اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا تو یہ فرشتے زمین سے اس قدر قریب ہو جاتے کہ تمام انسان ان کو دیکھ لیتے. پیارے بچوں، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے کون اترتے ہیں؟ فرشتے. فرشتوں کی جماعت زمین کی طرف اترتی ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی
حسین بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی 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 پیارے بچوں، کرامات صحابہ میں ہم نے بہت پیاری کرامت سنی. ہمارے ساتھ یہاں پہ مسوان بھائی موجود ہے، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک کلام اور سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. وہاں ایک ساتھ مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک ساتھ مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے.
مدینے میں۔ واہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں میں۔ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی پیاری بات سنتے ہیں۔ جی، دین کی پیاری باتیں سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا بھی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں اچھے اور بھلائی والے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے بچوں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، جیسے راستے میں کیلے کا چھلکا یا پتھر وغیرہ۔ اور کوئی مثال؟ کانٹے دار چیز۔ جی، کانٹے دار چیز ہو تو ان کو ہٹا دینا اچھا کام ہے۔ اسی طرح جب کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو اپنی طاقت کے مطابق مدد کرنا، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ اسی طرح جو بچے کمزور ہوں، پڑھائی میں ان کی ہیلپ کرنا، انہیں سبق یاد کروانا، یہ بھی اچھا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اچھے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم نے اس سیگمنٹ میں کیا سیکھا؟ ہم نے دین کی بات میں سے ایک بات یہ سیکھی، اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام سے بچنا چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوتا ہے، اور اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کون یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، آج کا کال ہے دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ آئیے اس کال کو یاد کرتے ہیں۔ جی، دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو یہاں تک کس کو یاد ہو گیا؟ جی علی بھائی۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو دل کا اطمینان چاہتے ہو تو دل کا اطمینان چاہتے ہو تو یہاں تک کس کو یاد ہو گیا؟ اب عبدالنصیب بھائی یاد ہو گیا؟ یہاں تک سنائے۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ یہ حضرت نہیں ہے، حسد۔ جی، اور بلال بھائی یاد ہو گیا؟ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کس کو یاد ہو گیا؟ عبدالمجید بھائی یاد ہو گیا؟ جی سنائے۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ دل کا اطمینان، دوبارہ بتائیں۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ دل کا اطمینان، اطمینان نہیں ہے، اطمینان۔ جی علی رضا بھائی آپ سنائیں۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے اب سنتے ہیں یہ کس کا کال ہے۔ پیارے بچوں، یہ کال ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا مزار شریف پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، دل کے سکون اور اطمینان کے لیے حسد سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، یہ بتائیں حسد کیا ہوتا ہے؟ جلیل بھائی پتہ ہے؟ بتائیں۔ حسد جو کچھ ملے اس میں خوش نہیں رہنا۔ اور کوئی بتائے؟ سن لے، آپ بتائیں گے؟ جی بتائیں۔ حسد جیسے ایک کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو دیکھ کے کسی چیز سے جلنا کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے اس چیز سے، اس سے حسد کرنا۔
جی جیلس ہونا. پیارے بچوں حسد کی آسان تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت پر جیلس ہونا. کسی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہو اور یہ خواہش کرنا اس سے نعمت چھن جائے اور وہ چیز مجھے مل جائے, یہ ہے حسد. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین, آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے ایک بہت پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سننے والے ہیں, اور وہ نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. خلیفہ کا مطلب ہے وائس, یعنی ایک مین شخص ہوتا ہے. جب وہ نہ ہو تو اس کے سارے کام وغیرہ دیکھے اور اس کی ساری ذمہ داری سنبھالے, وہ اس کا نائب اور خلیفہ کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو نبی علیہ السلام اور تشریف لائے جو بنی اسرائیل کو گائیڈ کرتے رہے, اور تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں. آپ علیہ السلام ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے کر قتل ہونے سے بچا لیا تھا. آئیے اب ہم آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ایک زبردست واقعہ بھی سناتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی. شہر میں ایک بیماری پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے سب ڈرنے لگے, اور اس بیماری کی وجہ سے سب کو لگا کہ شہر میں رہے تو ہم بھی اس بیماری سے مر جائیں گے, اور وہ لوگ شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے. اللہ پاک کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا. اللہ پاک نے عذاب کا ایک فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا. اس فرشتے نے ایک پہاڑ کی سائیڈ میں کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری اور بہت زور سے کہا, منہ تو, یعنی تم سب مر جاؤ. اس خطرناک چیخ کی آواز کو سن کر سب کے سب اچانک مر گئے, اور ان سب کی تعداد 70,000 تھی. پیارے بچوں ان ڈیڈ باڈیز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کر سکے, اور وہ سب باڈیز 8 دن تک پڑی رہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا, تو آپ تو اپنے قوم کے اتنے سارے لوگوں کی ڈیتھ کی وجہ سے آپ سیڈ ہو گئے, یعنی اداس ہو گئے, اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ, یہ میری قوم کے افراد تھے جو یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے. یہ سب میرے شہر کے لوگ ہیں, مجھے ان لوگوں سے محبت تھی, میں ان کے ساتھ اپنی خوشی اور غم شیئر کرتا تھا, اب میں بالکل اکیلا رہ گیا. اے میرے رب, یہ وہ قوم تھی جو تیری تعریف کرتی تھی اور تجھے ایک مانتی تھی. آپ علیہ السلام سچے دل سے دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام, آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں, بے شک اللہ پاک تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ. یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت یعنی موومنٹ ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئی. پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام, آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں, تم کو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو. یہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں پر گوشت آ گیا. پھر تیسری بار وہی نازل ہوئی, اے حزقیل علیہ السلام, اب یہ کہہ دو کہ اے مردو, خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی وہ سب یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. پھر یہ سب لوگ جنگل سے شہر میں واپس آ کر اپنے شہر میں رہنے لگے اور پوری لائف گزار کر پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اتنے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا. اللہ پاک کے نبیوں کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں سب نبیوں کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے, آمین. امید ہے آپ نے ہمارے اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھا ہوگا, پیارے حدیث بھی سیکھی ہوگی اور بہت ساری سٹوریز بھی سنی ہوگی. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت انتہا پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. کڈس بندی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین